سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو رب تبارک و تعالی نے اس بندے مومن پر 10 رحمتیں نازل فرمائی اور اسی ایک درود کے بدلے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے گئے، نام اعمال سے 10 گناہ دھل دیے گئے۔ اور یہ لڑکے کہاں بیٹھے ہو؟ تمیز ہے؟ ناچ دیکھنے بیٹھے ہو؟ پہلے ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل یعنی قرآن کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، حدیث پاک بیان کیا جا رہا ہو، فقہ کے مسائل بتائے جا رہے ہوں، اس مجلس میں بیٹھ کر اگر کوئی شخص دنیاوی گفتگو کرے، دنیاوی باتیں کرے، ہنسی اور مذاق کرے تو اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 40 سال کے مقبول عبادت کو رد فرما دے گا۔ اب ذرا سا غور فرمائیں تو اولاً تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہیں نہیں، ہے نا بھائی؟ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہیں نہیں، اور اگر چھٹک پھٹک کر کے کچھ آ گئی تو سرکار نے فرمایا کہ ایک بے ادبی کی وجہ سے 40 سال کی مقبول عبادت اللہ تعالی رد فرما دے۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پہلے کا جو چال تو ہو وہ بھی برباد ہو جائے، اس لیے اللہ کے لیے آپ اطمینان سے بیٹھے، باادب ہو کر بیٹھے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو توجہ سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک درود کے صدقے میں نام اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی ایک درود کے صدقے میں اس بندے مومن کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سا آپ غور فرمائیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھا تو 10 رحمتوں کے نزول کی بشارت، 10 گناہوں کی مغفرت ہو گئی اور 10 درجات بلند کر دیے گئے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو 30 فائدہ ہے نا بھائی؟ 30 فائدہ ہوا نا؟ اچھا آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ سدھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ بولیے، ایمانداری کے ساتھ بولیے، سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ سدھانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، اب تک میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ سن رہے ہیں کہ سدھا رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کلکتہ میں ایک انگریز آیا، ٹہلتے ٹہلتے ہاوڑا پلیٹفارم کے قریب پہنچا تو ایک بنگالی ٹوکری میں لال لال مرچ بیچ رہا تھا۔ تو مرچ جب پک جاتی ہے تو بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بڑی حسین معلوم ہوتی ہے، بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے۔ انگریز قریب گیا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بنگالی نے کہا مرچی آچے۔ یہ کیا ہے؟ مرچی ہے، مرچا ہے۔ تو انگریز نے پوچھا کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ بنگالی نے کہا کھایا جاتا۔ ہوتا کیا ہے؟ تو کھایا جاتا ہے۔ انگریز نے کہا 1 کلو دے دو۔ 1 کلو مرچا لیا، ہاوڑا پلیٹفارم پر آیا اور بیٹھ کر کھانے لگا، بیٹھ کر کھانے لگا۔ اب ادھر سے ڈال رہا ہے تو ادھر سے نکل رہا ہے،
ادھر سے ڈال رہا ہے تو ادھر سے بہ رہا ہے، ادھر سے کھا رہا ہے ادھر سے رو رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے برداشت نہیں ہوا تو قریب آیا، پوچھا بھائی صاحب روتے کیوں ہو؟ تو انگریز نے کہا کہ تیتا لگتا ہے۔ روتے کیوں ہو؟ تو تیتا لگتا ہے۔ دوسرے کہا بے کمبخت، جب تیتا لگتا ہے تو کھاتا کیوں ہے؟ تو انگریز نے کہا کہ بھائی صاحب کھا نہیں رہا ہوں، پیسہ لگا ہے تو سدھا رہا۔ کھا نہیں رہا ہوں، پیسہ لگا ہے، پیسہ دے کے خریدا ہے تو سدھا رہا ہوں۔ تو آپ حضرات بھی کہیں سدھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں نا؟ نہیں نا، اب ذرا سا بولی ہے نا، ذرا سا بولی۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ درود کے صدقے میں 3 فائدہ ہے نا بھائی، 30 فائدہ ہو گیا نا؟ ارے بولیے نا، 30 فائدہ ہو گیا۔ تو یہ تو اجر دنیا میں ملا، یہ تو بدلہ دنیا میں ملا، یہ تو صلاح دنیا میں ملا، لیکن کل بروز قیامت میدان محشر میں کیا ملے گا؟ قیامت کے دن کیا ملے گا؟ تو عزیزان محترم، اس ضمن میں اپنے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک اور سماعت کر لیں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کل بروز قیامت میدان محشر میں مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر دنیا میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، دنیا میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہو، کل بروز قیامت وہ مجھ سے اتنا قریب رہے گا۔ اب حدیث پاک کا مفہوم یہ بنا کہ اگر دنیا میں درود پاک کی کثرت بڑھتی گئی تو کل بروز قیامت میدان محشر میں سرکار سے قربت بڑھتی گئی۔ اگر دنیا میں درود پاک کی کثرت بڑھتی گئی تو کل بروز قیامت میدان محشر میں مالک جنت سے قربت بڑھتی جائے گی۔ اور اگر دنیا میں درود پاک کی کثرت بڑھتی گئی تو کل بروز قیامت میدان محشر میں ساقی کوثر سے قربت بڑھتی جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ اگر دنیا میں درود پاک کی کثرت کم ہوتی گئی تو کل بروز قیامت میدان محشر میں سرکار علیہ السلام سے دوری بڑھتی جائے گی۔ تو اے مومنوں، اب ایمان سے فیصلہ کر لو کہ کل بروز قیامت میدان محشر میں سرکار علیہ السلام سے قریب ہونا چاہتے ہو یا دور ہونا چاہتے ہو؟ اب آپ خود فیصلہ کر لو، میں نہیں کہوں گا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اب ذرا سا جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے اور یقین مانے جب ایک مرد مومن عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ مومنوں درود پڑھو قرینے سے، مومنوں درود پڑھو قرینے سے، تو خود سرکار چلے آئیں گے مدینے سے، تو خود سرکار چلے آئیں گے مدینے سے۔ اور در رسول پر مرنے کی آرزو کیسی، در رسول پر مرنے کی آرزو کیسی، ارے حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے، حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے سے۔ مومنوں درود پڑھو قرینے سے۔
تو خود سرکار چلے آئیں گے مدینے سے۔ اب جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے آج کی رات اتنی خوبصورتی کے ساتھ شہدائے کربلا کی ذکر کی محفل آپ نے سجائی ہے، اس محفل سجانے پر میں یہاں کے مسلمانوں کو اور خصوصاً پیشمام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ صالحین کی ذکر کی محفل سجانا یہ سب کے مقدر میں نہیں، سب کے نصیبی میں نہیں، سب کی تقدیر میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے دنیا میں محفلیں بہت سکتی ہیں نا، کہیں معاذ اللہ ناچ کی محفل، کہیں معاذ اللہ گانے کی محفل، کہیں معاذ اللہ وحیات و خرافات کی محفل، لیکن میرے پیارے ایسی محفلیں مقدر سے ملا کرتی ہیں، ایسی محفلیں تقدیر سے ملا کرتی ہیں، ایسی محفلیں نصیبے سے ملا کرتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صالحین کی ذکر کی محفل سجانے والا بھی، صالحین کی ذکر کی محفل سجانے والا بھی مقدر والا ہے، آنے والا بھی مقدر والا ہے، بلانے والا بھی مقدر والا ہے۔ تو آپ یہاں کے مسلمانوں نے شہید اعظم سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی محفل سجائی، تو اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا؟ تو عزیزان محترم، بس اس ضمن میں پہلے 4 مصرے میں آپ کی ضیافت کے لیے عرض کر دوں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کیسی تقریر کرنی ہے اور آپ کس طرح سنیں گی۔ مصرع سماعت کر لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محفل حسین پاک کا سجایا ہے آپ نے، محفل حسین پاک کا سجایا ہے آپ نے، اور ایمان کا چراغ جلایا ہے آپ نے، ایمان کا چراغ جلایا ہے آپ نے، اور رحمت برس رہی ہے ہر سمت چار سو، رحمت برس رہی ہے ہر سمت چار سو، ارے سرکار کربلا کو بلایا ہے آپ نے، سرکار کربلا کو بلایا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سرکار کربلا کو بلایا ہے آپ نے، اس لیے میں نے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کی ہے نا۔ ابھی مجھ سے قبل شاعر اہل سنت اور بلبل باغ مدینہ اور امام صاحب قبلہ نے یہ بابو بھائی پہلے ہم کہہ دے رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر کسی کو ضرورت ہو جانا چاہے تو چلا جائے ہے نا۔ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں تو درمیان میں اٹھک بیٹھک کیجیے گا نا تو انتشار پیدا ہوگا، اور جب انتشار